الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج الحمدللہ یوم شہادت علی ہے، یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو مولود کعبہ ہیں، حسنین کے بابا ہیں، شیر خدا ہیں اور داماد رسول ہیں۔ الحمدللہ آج یوم شہادت علی کے دن ہم سب یہاں پہ ان کے ذکر کے لیے موجود ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اور فضائل کو ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے نفرت کی، بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی۔ یہ بات تاجدار کائنات دو جہاں کے سردار فرما رہے ہیں، یعنی حضرت علی کی محبت براہ راست حضور کی محبت کا تقاضا ہے، اور حضرت علی سے بغض رکھنا براہ راست نبی سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ حضرت علی کا یہ مقام کہ خود نبی یہ فرمائیں کہ علی کی محبت میری محبت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس پر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا ارشاد ہے حضرت علی کا کہ مومن مجھ سے محبت رکھے گا، وہ مجھ سے کبھی بغض نہیں رکھے گا، اور منافق مجھ سے کبھی محبت نہیں رکھے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں منافق کو جب پہچاننا ہوتا تھا تو بغض علی سے بھی پہچان لیا کرتے تھے، یعنی جس کے اندر منافقت ہوتی تھی وہ حضرت علی سے لازمی طور پہ بغض رکھا کرتا تھا۔ ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کا ذکر کرنا، حضرت علی کی محبت کا دم بھرنا، حضرت علی کی شان اور فضائل کو بیان کرنا، یہ صرف ہماری مذہبی روایت نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی حضرت علی اور صحابہ کرام کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر جیسا کہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ویسے تو اس کا عموم جو ہے وہ تمام کے تمام ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ہے، مگر اس آیت کا اولین اطلاق کہ جس ہستی کے بارے میں اصلاً اور اولاً نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ حضرت علی ہیں، یعنی حضرت علی کی محبت جب خود اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کر رہا ہے تو پھر کیوں نہ ہم حضرت علی کی محبت کا دم بھریں، اور کیوں نہ ہم حضرت علی کا ذکر کریں اور حضرت علی کی فضائل اور شان کو بیان کریں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا جب ذکر کرتے ہیں، ہم جب صحابہ کرام اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کو، ان کی شان کو، ان کے کمال کو، ان کے احوال کو سن کر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو کیا کہنے ہیں کہ اول اسلام لانے والے جو سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبی کریم علیہ السلام کے جو سب سے پہلے امتی بنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت علی کا اسلام لانے کے بعد بچپن کا، کیونکہ جس وقت آپ ایمان لائے تھے اس وقت آپ کی عمر تقریباً 8 سال تھی، با اختلاف روایت 13 سال تھی۔
حضور نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کے لیے، دعوت اسلام کی دعوت کے لیے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا اہتمام کیا، جسے کہا جاتا ہے دعوت ذو العشیر۔ اس میں حضور علیہ السلام نے اپنے تمام چچا اور رشتہ داروں کو بلایا، جمع کیا اور اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام دیا، جس پر جو ہے وہ ابو لہب بہت بڑبڑایا، شور کیا، اور اولین ان کو جب پہلی مرتبہ دعوت ملی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ اس دعوت سے انکار کیا اور بہت زیادہ شور شرابہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی اس دعوت ذو العشیر کے اندر موجود تھے، اور جب ابو لہب شور کر رہا تھا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے یوں کر کے، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر 8 سال کی تھی، لیکن اس عمر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ کوئی ان کا ساتھ دے کہ نہ دے، کوئی ان پر ایمان لائے کہ نہ لائے، مگر میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر! جس ہستی کا 8 سال کی عمر میں حق شناسی اور حق پرستی کا یہ عالم ہو، جس ہستی کا 8 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام سے وفاداری اور جان نثاری کا یہ عالم ہو، تو پھر کیوں نہ وہ ہستی جو ہے وہ بڑے ہونے کے بعد شیر خدا بنے، اور وہ ہستی جو ہے وہ بڑے ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی باکمال شخصیت کیوں نہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کیوں نہ ان کو شیر خدا کا لقب ملے، کہ جن کا بچپن میں یہ عالم ہو جرت کا، بہادری کا۔ اور خدا کی قسم حضرت علی کی بہادری جو خیبر میں نظر آتی ہے، یہ اسی بچپن کی بہادری ایک نمونہ تھا۔ یہ جو بچپن کی بہادری تھی یہ اسی کا ایک نمونہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں اتنے بہادر تھے تو یقیناً بڑے ہونے کے بعد ان کی جرت کا عالم کیا ہوگا۔ ویسے اگر دیکھا جائے نا تو جو بھی باکمال لوگ ہوتے ہیں ان کے کمال کا اظہار ان کے بچپن سے شروع ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں بعد میں انقلاب آتا ہے اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جو تاریخ ساز شخصیات ہوتی ہیں، ایسی شخصیات کے اندر فقط بڑے ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے ان کے کمالات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی جیسی باکمال شخصیت کہ جو بے پناہ صلاحیتوں، خوبیوں اور کمالات کی حامل تھی، مالک تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جو خوبیاں عطا کی، سخاوت کے سمندر ہیں آپ، شجاعت کے بحر بے کنار ہیں آپ، علم کے باب العلم کے شہر علم کے دروازہ آپ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بڑی خوبی آپ کے اندر بطریق عطم جمع فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تھے، تو ان کی علاج کے لیے، ان کی شفا کے لیے اہل بیت اطہار نے، سیدہ کائنات نے نظر مانی تھی 3 روزے کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 دنوں میں کھانے کے لیے جو ہے وہ 3 سیر جو ہے وہ کہیں سے گندم حاصل کیا تھا کہ روزے میں تینوں دن افطار کے وقت روٹی بنا کے کھائی جائے گی۔ 3 دسک کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے لیے جو انہوں نے اہتمام کیا تھا، تو پہلے دن جب افطار کا وقت آیا، پورے دن روزہ رکھنے کے بعد، تو دروازے پہ صدا آئی کہ میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ حضرت علی اور اہل بیت اطہار نے وہ سارے کا سارا کھانا باوجود بھوک ہونے کے، روزہ ہونے کے، اس آواز کو سنتے ہی لقمہ روک دیا اور اس فقیر، اس مسکین کو جا کے پیش کر دیا۔ پھر دوسرا دن آیا، دوسرے دن اسی طرح افطار کا وقت تھا، اور عین افطار کے وقت ایک جو ہے وہ یتیم نے آواز لگائی کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلا دیا جائے۔ حضرت علی اٹھے اور وہ سارا کھانا پیش کر دیا اس یتیم کو۔ اسی طرح تیسرے دن جب عین افطار کا وقت آیا تو ایک قیدی آیا جس نے کہا کہ میرا برا حال ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ کھو چکا ہوں۔ حضرت علی نے جب اس کی یہ صدا سنی تو آپ نے اپنا وہ کھانا پیش کر دیا۔ اسی پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے عمل پر آیتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں
مسکینوں کو، مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ ہے حضرت علی کی شان کہ جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کی عمل کے اوپر قرآن اترتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، اور آنے والی امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے باقاعدہ وہ ایک ہدایت اور مشعل راہ بن جاتا ہے۔ ہم جب حضرت علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر والہانہ عقیدت رکھتے ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ فقط ہماری محبت زبان کی نوک تک اور زبان کی حد تک نہ ہو، بلکہ عملی جامہ اس محبت کو پہنایا جائے۔ جس طرح حضرت علی حضور سے محبت کرتے تھے، جس طرح حضرت علی حضور کی اطاعت کرتے تھے، جس طرح حضرت علی اللہ کی عبادت کرتے تھے، جس طرح حضرت علی اللہ کے دین کی خدمت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی علی کی محبت میں اسی طرح دین کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پہ اگر میں قرآن کی اور حضرت علی کی علم کی بات کروں تو کیا ہی کہنے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت بھی حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ممبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا، سلونی ما شئتم سلونی ما شئتم سلونی ما شئتم، تم جو چاہو مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، قرآن کے ظاہر کے بارے میں، قرآن کے باطن کے بارے میں قرآن کے ایک ایک بات کے بارے میں جانتا ہوں، قرآن کی کون سی آیت دن میں اتری، کون سی رات میں اتری، کون سی مکے میں اتری، کون سی مدینے میں اتری، کون سی آیت جو ہے وہ رات میں اتری، کون سی آیت کس مقصد کے لیے، کس پرپس کے لیے، کس موقع پر اتری، میں قرآن کی ہر بات جانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شہر علم کا باقاعدہ دروازہ قرار دیا اور فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، لم یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر علی اور قرآن میرے پاس آئیں گے۔ تو علی سے جڑنا قرآن سے جڑنا ہے اور قرآن سے جڑنا علی سے جڑنا ہے۔ تو جو علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں چاہیے کہ وہ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو اپنائیں، قرآن کی تعلیمات کو اختیار کریں اور قرآن سے محبت کریں، قرآن کے پیغام کو عام کریں کہ حضرت علی کا یہی مشن تھا، حضرت علی کا یہی مقصد تھا۔ اسی مشن اور اسی مقصد کی غرض سے آپ نے دین متین کی خدمت کرتے کرتے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ یہی کوئی 17 رمضان یا 19 رمضان کا دن تھا کہ جس وقت اس ملعون ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ہی بزدلی کے ساتھ حالت نماز کے اندر آپ پر وار کیا، اور پھر اسی وار کی تاب نہ لا کے 2 دن بعد حضرت علی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ہزاروں سلام ہو مولا کائنات پر، ہزاروں سلام ہو مولا علی پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو حسنین کے بابا پر، حسنین کے نانا پر، مولود کعبہ پر، ہزاروں سلام ہو۔ خدا کی قسم جس وقت آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی دین اسلام کی خدمت کرتے کرتے، تو آپ کی زبان پر جو آخری لفظ تھے وہ یہ تھے، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ یہی حضرت علی کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ بندہ مومن کی زندگی اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے کرتے گزر جائے، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، الفت، عقیدت اور ان کے اقوال اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔